from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं ये समझता हूँ कि आप किसी इंसान को बदनाम नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ना हो. आप भी अगर यही बिलीव करते हैं, मेरी तो ऑब्जर्वेशन है, इसकी बहुत ऑब्जर्वेशन है मेरे पास ऐसी, अगर आप भी ये बिलीव करते हैं तो आप इस बात को अपने जहन में रखें ताकि आइंदा जो बातें अब करने जा रहा हूँ वो जल्दी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम बिखरे हुए पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में बात करते हैं तो आप उन तस्वीरों को जोड़ते जाएंगे. और अगर आपकी बात समझ में आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको और हमारे YouTube चैनल फाइक सिद्दीकी शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा देखिए, नून लीग की एक बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को बदनाम कर दें, करप्ट साबित कर दें. पेंडोरा लीक्स जब आए तो उसमें एक कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इमरान खान का नाम आ जाए. अच्छा, इमरान खान को बदनाम करने के लिए इन्होंने पहले सारी कोशिशें कर चुके हैं. किताब लिखवा दी वो खातून से. अच्छा, मीडिया में पैसे, जजेस को पैसे, ब्यूरोक्रेट्स को, हर तरफ इनके गुमाश्ते मौजूद हैं और सारी कोशिश कर ली और अभी तक इमरान खान बदनाम नहीं हुए. क्यों? उसकी तरफ अगर अल्लाह है तो उस अल्लाह ताला की इजाज़त नहीं तो तुम उसे बदनाम नहीं कर सकते. अच्छा, अब ये इसमें लीक्स में क्या हुआ, पेंडोरा लीक्स में, कि 2 ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर का एड्रेस है. यही एड्रेस उसी इलाके में एक और साहब फरीदुद्दीन साहब का भी है. उनका नाम आया, उनकी कोई ऑफशोर कंपनीज हैं. वो जैसे ही आया तो इनके गुमाश्ते जो उनके साथ मौजूद थे तहकीक करने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ, उनसे कहा, उन्होंने इनको बताया, खुश हो गए और आके बयानात देने शुरू कर दिए कि दाल में कुछ काला है और एक कोई कहेगा पूरी दाल काली है. अच्छा, अब ये स्टेटमेंट जारी हो रहे थे कि खुश हो गए. पता चला कि नहीं, ये जो है वो उनका घर नहीं है. तो ये उस फरीद आदमी के नाम पहुंचे, वो के पास पहुंचे और उसे कहने लगे कि तुम जैसे हमारे साथ मिल जाओ, हम जो कहें वो कह दो. उसने कहा नहीं. तो फिर उससे कहने लगे अच्छा गोलमोल सा बयान दे दो जब हम तुमसे सवाल पूछें. उसने, वो डर गया, उसने कहा नहीं. उसने वजीर आजम को बता दिया. अच्छा, अब इस दौरान क्या हुआ कि ये चीज चाहते ये थे कि इनको पता है कि ये गलत है, झूठ है, लेकिन ये चाहते थे थोड़ी देर के लिए तो तूफान उठे, थोड़ी देर के लिए तो शोर शराबा हो जाए, कुछ लोग उस पर बिलीव करके निकल जाएंगे. फिर कम्युनिकेशन का दौर है, फिर वो दोबारा फॉलो अप नहीं करेंगे न्यूज को, वो समझने लगेंगे ये भी करप्ट है. तो उस दौरान ARY की टीम कैमरा लेके पहुंच गई उन साहब के घर और उनसे पूछा और दोनों मकान दिखाए कि हाँ भाई ये घर का भी एड्रेस यही है, इसका भी एड्रेस यही है. उसने इतनी तेजी से ये काम किया जैसे बम फटने से पहले वो बम, इसको वो आता है ना जाया करने वाला स्कॉट जो आता है, डिस्पोजल स्कॉट जो आता है, उसने आगे उसकी पिन निकाल दी और वो धमाका नहीं हो सका. अच्छा, अब आइए जरा और आगे बढ़िए. ये ड्रामा तो फेल हो गया. अब ये एक नई स्टोरी लेकर आए हैं. अब वो स्टोरी है एक घड़ी से मुतालिक. अच्छा, इससे पहले कि मैं वो घड़ी से मुतालिक स्टोरी आपको बताऊं, मोइन अख्तर मरहूम एक बड़ा अच्छा क्लासिकल जोक बताते थे, शायद आपको भी पसंद आए, कि एक बंदा जिसका हाल हुलिया कुछ एहसन इकबाल की तरह का था, अगर इनके जिस्म से टाई और कोट सूट निकाल दें, इनको एक कमीज शलवार पुराना सा पहना दें, गिरबान यूं नीचे तक खोल दें, जिस तरह से ये आंखें मीच के बात करता है ये शख्स, इसका जो चेहरा है पूरा चोरों वाला चेहरा है, इनका पूरी चोरों वाली पर्सनालिटी है. अच्छा, इसी टाइप का कोई बंदा कीमती घड़ी की स्टोर में शॉप पे गया और कभी इस शोकेस में देख रहा, कभी उस शोकेस में देख रहा. तो सेल्स गर्ल आई और वो आके बोली, जनाब आपको किस चीज की तलाश है? तो ये बंदा बोला, मुझे मौके की तलाश है. तो ये मौके की तलाश वाला किरदार है एहसन इकबाल, और ये इल्जाम लगा रहा है एक ऐसे शख्स पे घड़ी की चोरी का कि साहिबों, जिसने अपनी डिवोर्स के वक्त मिलियंस ऑफ पाउंड्स को ठुकरा दिया, जिसको जब भी कोई कहीं प्लॉट मिला, गाड़ी मिली इनाम में, तो वो लाया सीधा जाके शौकत खानम हॉस्पिटल को दे दिया जहां गरीबों का इलाज हो रहा है. वो शख्स एक घड़ी चुराएगा, इसकी डिटेल में आपको बताता हूं. 1 साल पहले खुद इमरान खान ने टीवी पे आके ये बात बताई थी
کہ انہوں نے ایک گھڑی توشہ خانے سے لے کے اس کو بیچ کے اس کے پیسے جو ہے وہ سڑک بنانے کے لیے دے دیے تھے. ان کے گھر کے سامنے کوئی سڑک بن رہی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ کھل کر انہوں نے آگے یہ بات بتا دی تھی, یہ آدمی جب ملینز آف پاؤنڈ چھوڑ دیتا ہے, اپنی ساری جو بھی چیپ پلاٹ ملتا ہے, جو بھی دولت ملتی ہے, شوکت خانم کو دیتا ہے, وہ ایک گھڑی چرائے گا. اب دیکھیے یہ کتنا گھٹیا لوگوں نے کتنا گھٹیا الزام لگایا جو کوئی بھی نہیں خریدے گا, خود سوچے گا کہ یار یہ کس قسم کی بات ہے. دیکھیے جب کبھی آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں نا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ سب ان کے مزاج آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ ٹرکی کی فرسٹ لیڈی نے وہ اپنا ہار دیا تھا, تو گیلانی صاحب جو وہ کیا نام ہے ان کا, وہ صاحب پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے, ان کا نام مجھے آتا ہے وہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, وہ انہوں نے جا کے اپنی بیگم کو دے دیا تھا. یہ اس قماش کے لوگ ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ یہ احسن اقبال جو ہے یہ کیا شخصیت ہے. یہ آج کل بہت بڑھ بڑھ کے الزام لگاتے ہیں عمران خان پر. جناب یہ وہ شخص ہے جس نے ناروول اسپورٹ سٹی کا جو پروجیکٹ تھا اس کے 30 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا, اس میں بھی پیسے کمیشن چھپا ہوا تھا. اس نے اس کی قیمت اتنی بڑھائی, لاگت اتنی بڑھائی تھوڑی. دیکھیے جب کام شروع کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ قیمت بڑھ جاتی ہے پروجیکٹ کی, اور اگر وہ رک جائے تو بڑھ جاتی ہے. 30 کروڑ سے بڑھ کے 40 ہو جائے گی, 50 ہو جائے گی, 60 ہو جائے گی. یہ اس کو 3 ارب تک لے گیا اور سارے پیسے مار لیے انصاف نے. وہ ایک پارک ہے وہ لاہور میں, اس میں سے کٹوتی جگہ بنا کے اپنے بھائی کو دینے کی کوشش کی. کیا کیا ان کے سر پہ الزامات ہیں, لیکن کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں. مثلا اس سے زیادہ شرم و حیا کیا ہوگی. خواجہ آصف کے منہ پر کالک مل دی, نواز شریف کو 9 نمبر کا جوتا پڑا, ان کے سینے پہ جسم پہ گولی لگی, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود یہ سیاست نہیں چھوڑتے. کیوں؟ یہاں سے تو ڈاکے کی ایک وہ ہے نا, پیسہ جمع کرنے کی, پیسہ مارنے کی, وہ کرنی ہے, ڈاکہ مارنا ہے دوبارہ. اور اس راہ میں جو سب سے بڑا کانٹا ہے وہ ہے ایک آدمی جس کا نام ہے عمران خان. تو یہ ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے, چلتا رہے گا. انہوں نے کیا حالت کی ہے ملک کی, ذرا دیکھیے, سچائی سے جائزہ لیجئے. میرا نہیں, انٹرنیشنل نیوز پیپر اور تھنک ٹینکس سارے جو ریسرچ کی جو جگہ ہیں ان کو آپ چھانیے, پتہ چلے گا یہ پاکستان کو 30,000 کا قرضدار کر کے چھوڑ کے گئے. یہ میں ایک تصویر دکھاتا ہوں اس بچے کی, یہ ذرا تصویر دیکھیے جو کہتا ہے کہ IMF والے کہتے ہیں میں ان کا قرضدار ہوں. یہ تصویر دیکھیے. اس حالت میں انہوں نے عمران خان کو پاکستان دیا ہے, اور آج یہ اس پہ الزام لگا کر دوبارہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. ذرا آپ دیکھیے کہ یہ اپنا کارنامہ بتاتے ہیں اورنج ٹرین کو, ٹھیک ہے نا جناب. 2036 تک, اصل رقم تو جب واپس ہوگی تو ہوگی, 2036 تک عمران خان کو ہر سال 6 ارب 28 کروڑ روپے صرف سود ادا کرنا ہوگا. حقیقت یہ ہے. ان دونوں جماعتوں نے کتنا لوٹا ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کے پاس ایک پانی کا تجارتی جہاز تھا اور ہمارے پاس 83 جہاز تھے. آج اس کے پاس 102 جہاز ہیں اور ہمارے پاس 11. PIA, اسٹیل مل, ہر جگہ انہوں نے لوٹا. یہ لاہور میں ایسی ایسی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے اور سب لاہور کے لوگوں کو پتا ہے. وہ کھوکر برادران کون ہے سب ان کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے ووٹر کو یہ بات سمجھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آپ اپنی دادی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کی کوشش کریں. ان کی سمجھ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو آدمی ان کے پیسے چرا کے ان کا حق مار کے بھاگ جائے یہ اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں شیر ایک باری فیر. یہ کس دماغ کے لوگ ہیں؟ جس دماغ کے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھانا ہمارا آپ کا کام ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کو سیدھی راہ پہ ٹریک پہ لانا ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے, ہمیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو آج سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ دنیا کے 10 کرپٹ ترین وزراء اعظم میں کرپٹ ترین لوگوں میں آتا تھا, اور آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ دنیا کے 10 پاورفل ترین اور لائکیبل لویبل جو پرائم منسٹرز ہیں
ان میں آتا ہے۔ یہ پہلے والا وزیر اعظم جو تھا وہ بولنے کے لیے کاغذ پہ لکھ کے لے جاتا تھا، اور آج کا جو وزیر اعظم ہے جب وہ بولتا ہے تو تاریخ بن جاتی ہے اور مورخ لکھنا شروع کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھیے ہمیں آپ کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سچا آدمی ہے، یہ ڈاکو ہیں، جھوٹے ہیں، اور اس موقع پہ اگر دوبارہ ڈاکوؤں کو آپ نے بلا لیا تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا جو پاکستان نہیں سہ سکے گا۔ اب یہ بہانے تراشتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے۔ مہنگائی تو ہوگی جب سب کچھ تم پیسے لوٹ کے تم لے گئے، پراپرٹیز وہاں پہ سب نے خرید لی، تو یہ آدمی کیا کرے؟ یہ اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایک سچے آدمی کا ساتھ دیں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور اس کو ڈینائی کریں کہ جو تم جھوٹے الزامات لگانا چاہتے ہو، تم نے ہر طرح کے الزام لگا لیے لیکن لوگ متنفر نہیں ہوئے۔ مہنگائی یقیناً بہت خراب چیز ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن لوگ عمران خان کے خلاف نہیں ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے پاکستانی عوام کا شعور بہت اسٹرانگ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آج جو ہم عذاب بھگت رہے ہیں، یہ درخت جو آج مہنگائی کا پھل پھول رہا ہے، اس کے بیج وہ ڈال کے گئے ہیں۔ 30 سال تک انہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے، اور اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا جب لوٹ رہے تھے، اب آگے پتہ چلا ہے جب وہ درخت تناور ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔